وفاقی کابینہ کی ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار، ضابطے کی کارروائی کے لیے وزارت داخلہ کو ہدایت جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پنجاب حکومت کے اعلیٰ افسران کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ جاری اعلامیے کے مطابق پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی۔ کابینہ کو ٹی ایل پی کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ 2016 سے قائم تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ ماضی میں بھی ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاجی جلسوں میں سیکیورٹی اہلکار بے گناہ راہگیر جاں بحق ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان 2016 میں قائم کی گئی تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ مختلف حصوں میں شرانگیزی کے واقعات ہوئے۔ 2021 میں اس وقت کی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی، جو 6 ماہ بعد اس شرط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ ملک میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ تنظیم پر پابندی کی وجہ 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی بھی ہے۔ جو ایک انتہا پسند جماعت جس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر میں امید ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کر دیا جائے گا، اور پنجاب گورنمنٹ نے پورا اس کا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس بنا کر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ بھیجا ہے۔ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے۔ دونوں بھائی جلد گرفتار ہوں گے۔ کسی کو پنجاب کا امن خراب نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اشتعال انگیزی کرنے والوں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا، مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، گاڑیاں چھینی گئیں، آگ لگائی گئی اور شہری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے نکلنے والوں سے فائر آرمز کی گاڑیاں بھی ملی۔ کیل لگے ڈنڈے، غلیل اور پستول استعمال کیے گئے۔ ملک بھر کے صنعتی اور زرعی بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، آئندہ 3 سال اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان۔ صنعتی اور زرعی شعبے کے ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات میں کہا، بوجھ گھریلو صارفین سمیت کوئی شعبہ نہیں اٹھائے گا۔ ملک کی معیشت کی ترقی اور روزگار میں اضافے کے لیے صنعت وزارت کی ترقی ضروری ہے۔ صنعت و وزارت ترقی کریں گی تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ بانی کی ہدایت کے بغیر صوبائی کابینہ تشکیل نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اعلان۔ کہا کہ جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرا کام حکومت چلانا ہے۔ افغان بہن بھائی عزت اور وقار کے ساتھ واپس جائیں۔ کابینہ کی تشکیل میں تاخیر مناسب نہیں، صوبے کے ہر مسئلے کو بانی کی اجازت سے مشروط کرنا مناسب نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مختصر کابینہ فوراً بنا لیں، پھر قیادت کے مشورے سے رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعلیٰ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم۔ سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں گے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی سے ملاقاتوں کی درخواستوں پر سماعت کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کو بھی جیل کے گیٹ پر بات کرنے سے گریز کی ہدایت۔ Use of the feet, it's out the middle, does it go the whole way? It does. There is the victory for South Africa, the World Test champions.
وائٹ واش کا خواب چکنا چور، پاکستان کی بیٹنگ فلاپ، جنوبی افریقہ سے سیریز جیتنے کا موقع گوا دیا۔ پاکستان کو پنڈی ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست، 68 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر، اس سے قبل قومی ٹیم 138 رنز بنا کر ہمت ہار گئی، 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے۔ بابر اعظم 50 رنز بنا کر نمایاں رہے، جنوبی افریقہ کے ہارمر نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، 9 وکٹیں لینے والے کیشو مہاراج پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ Very close, and that is it. Oh, chance taken. Inside edge given, yes. On those hands. Bowl him. The straighter ball and chopping it on the stump. Give it to me. There it is. The end. جنوبی افریقہ کے اسپنر ہارمر پاکستانی ٹیم پر بھاری، 6 کھلاڑیوں کو چلتا کیا، امام الحق، شان مسعود، سعود شکیل کی ایک نہ چلنے دی، محمد رضوان اور نعمان علی کو بھی اسپن کے جال میں پھنسایا۔ محمد رضوان 18، سلمان علی آغا 28 رنز بنا کر آؤٹ، نعمان علی اور شاہین آفریدی 0 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ بابر اعظم کو آؤٹ کر کے پاکستانی ٹیم کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بابر اعظم نے 1 رن بنایا۔ ہارمر نے میچ میں مجموعی طور پر 8 وکٹیں اپنے نام کی، فرسٹ کلاس کرکٹ میں 1000 وکٹوں کا سنگ میل بھی عبور کر لیا۔ قومی ٹیم کے بلے باز بابر اعظم طویل عرصے سے اپنی فارم میں واپس نہ آ سکے۔ اسٹار بیٹر نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں 150 بنائی۔ بابر اعظم کی آخری 30 اننگز میں 4 مسڈ سنچریاں، سنچری شامل نہیں۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو وائٹ واش کرنے کا بہترین موقع گنوا دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا اعتراف، کہا کہ دوسری اننگز میں بہت غلطیاں کی جو شکست کی وجہ بنی، قومی ٹیم کے کئی شعبوں میں بہتری کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود بولے، ٹیسٹ کرکٹ کا نہ ہونا قومی ٹیم کی شکست کا باعث ہے۔ پاکستان نے کیچز ڈراپ کیے، اسٹمپ چھوڑا، بہترین ٹیم کو موقع دیں گے تو جارحانہ جواب ہی ملے گا۔ تنازعات کے حل کے لیے کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے خواہش مند ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ قطر کا پاکستان میں $3 ارب سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ، معاہدوں پر دستخط، چھٹے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے لیے اہم فیصلے، فلم، ڈرامہ اور ثقافتی پروگراموں کی مشترکہ پروڈکشن کو فروغ دینے کے لیے تعاون پر بات چیت، برقی خودکار اور ہائیڈروجن گاڑیوں کی ٹیکنالوجی پر تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil, and their continued attacks against Pakistan remains our top concern. پاکستان اور پولینڈ کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پولینڈ کے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ پاک فضائیہ کی بنیاد رکھنے میں پولینڈ کا اہم کردار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ خطے میں امن کے لیے فتنۃ الخوارج کا خاتمہ اور مسئلہ کشمیر کا حل ضروری قرار۔ اسلام آباد میں ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر نے خودکشی کر لی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے فون سننے کے بعد اہلکار سے پستول چھین کر خود کو گولی ماری۔ گن مین اور موقع پر موجود اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔
ایس پی کے جسم سے نمونے حاصل کر دیے گئے، میڈیکل رپورٹس کو تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔ پولیس نے شہادتیں، خون آلود یونیفارم، پستول اور دیگر شہادتیں محفوظ کر لیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، آئی جی سمیت تینوں ڈی آئی جیز اپنی رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کریں گے۔ پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ آئندہ بھی پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائے دیوار ثابت ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ کی جانب سے شہداء اور غازیان پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بلیٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار۔ سندھ حکومت نے بلیٹ پروف گاڑیاں مانگ لی۔ محکمہ داخلہ سندھ کا وفاق کو خط، گاڑیاں سندھ کو دینے کی درخواست، کہا کہ غیر ملکی مہمانوں، معزز شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ کراچی میں زینبیون بریگیڈ کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اظفر مہیسر کے مطابق زینبیون بریگیڈ پڑوسی ملک سے آپریٹ ہوتا تھا۔ ملزمان کی اسرار گلگتی اور معصوم رضا کے نام سے شناخت ہوئی۔ ملزمان نے عبد الرحمان کو کورنگی میں اور انس کو یونیورسٹی روڈ پر قتل کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی۔ آئینی بینچ نے وکیل شاہد جمیل کی فوری دلائل دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کو سب سے آخر میں سنیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا، ہر جج سپریم کورٹ ہے، ہر جج کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو 30 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ ملاقات میں بلدیاتی اقدامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے بلدیاتی انتخابات میں حلقہ بندیوں کا شیڈیول واپس لینے پر وضاحت جاری۔ سابقہ قانون کے تحت حد بندیوں کی شیڈیول کو واپس لینا ناگزیر تھا۔ حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہونے کے فوراً بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی ہدایت پر محکمہ خوراک کا پنجاب حکومت کو خط۔ گندم روکنے کا عمل وفاقی اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کے اصولوں کے منافی قرار۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے پہلی بار عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسموگ کی وجوہات کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی فضا کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، اسموگ کی وجہ سے کاروباری زندگی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اینٹ کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا۔ پہلی بار پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جمادی الاول کا چاند نظر آ گیا۔ 24 اکتوبر کو یکم جمادی الاول ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند کی رویت کا اعلان کیا۔ رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس وفاقی دارالحکومت میں وزارت کے کوہسار بلاک میں ہوا۔ سابق خاتون اول اور مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی 14ویں برسی۔ بیگم نصرت بھٹو نے نہ صرف دوران حکومت اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، 2 بیٹوں اور بیٹی کی المناک موت کے صدمات جھیلنے والی بیگم نصرت بھٹو 23 اکتوبر 2011 کو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جمہوریت کے لیے دی جانے والی ان کی قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی تھم نہ سکی۔
غزہ میں ڈرون حملہ اور اسنائپر فائرنگ کے واقعات، ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ حملہ میں شہداء کی تعداد 68,234 ہو گئی۔ اسرائیل میں موصول 54 نامعلوم فلسطینیوں کی میتوں کی اجتماعی قبر میں تدفین کر دی گئی۔ بعض میتوں پر تشدد اور پھانسی کے نشانات پائے گئے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل مغربی کنارے کے علاقے کو ضم کرنے سے باز رہے، بصورت دیگر سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا کہ اگر اسرائیل نے ایسی کوئی کوشش کی تو اسے امریکہ کی مکمل حمایت سے محروم ہونا پڑے گا۔ واضح کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے عرب ممالک سے وعدہ کیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے متنازع فیصلے کو مسترد کر دیا۔ عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی قانون ساز ادارے میں پیش کیا گیا مجوزہ متنازع قانون اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تعمیری کردار کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی پیشکش۔ فیوچر سیکیورٹی سمٹ سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ماضی کی طرح چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن وہ اپنی عوام کی سلامتی کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ یورپ جانے والی تارکین وطن کی کشتی تیونس میں ڈوب گئی، 40 افراد ہلاک۔ تیونس حکام کے مطابق تارکین وطن کی کشتی ساحلی شہر مہدیہ کے مقام پر ڈوبی۔ کشتی میں 70 افراد سوار تھے، 30 کو بچا لیا گیا، 40 لاشوں کو بھی نکال لیا گیا۔ کشتی میں سوار تارکین وطن کا تعلق افریقہ کے مختلف ممالک سے تھا۔ پی سی بی کا جنوبی افریقہ کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ سلیمان علی آغا T20 میں کپتان برقرار، بابر اعظم اور نسیم شاہ کی واپسی، عثمان طارق پہلی بار جگہ بنانے میں کامیاب رہے، شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے، فیصل اکرم، حارث رؤف اور حسیب اللہ کی واپسی۔ جونیئر ایشیا ہاکی ورلڈ کپ، بھارت کی ہاکی کے میدان میں بھی ہٹ دھرمی قائم۔ بھارت نے پاکستان سے نیوٹرل وینیو پر کھیلنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کا قومی ہاکی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بھارتی ہاکی فیڈریشن کو آگاہ کر دیا۔